نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام سارے دوست احباب مل کے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور آستانہ عالیہ حضرت قبلہ پیر سید نذر حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے آستانے پر ہر سال قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد رضا حیدر شاہ صاحب بخاری جو کہ سجادہ نشین ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، جہاں ماہ محرم میں امام عالی مقام امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، ایسے ہی 12 ربیع الاول کو آستانہ عالیہ سید آباد شریف میں بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت اور مودت کے ساتھ حضور کی آمد کا جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان کے معروف ہر دل عزیز شخصیت خطیب حضرت قبلہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب اس وقت اسٹیج کی زینت ہیں، علامہ علی شیر صاحب بھی اور دیگر علماء موجود ہیں۔ مجھے قبلہ کو دعوت دینی ہے خطاب کے لیے، پھر تھوڑی دیر تک علامہ پیر محمد عمران عاصی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری ہے۔ میں ظاہر ہے سارے دوست احباب ذکر میں محو ہیں، رات میں اسلام آباد سے آگے واکینٹ وہاں کا موسم ٹھیک تھا، تو پھر حافظ آباد آئے، وقت نہیں ملا کہ ہم جو ہے وہ کپڑے بھی بدل سکیں، تو ادھر موسم ٹھیک تھا، ادھر آ کے تھوڑی سی شدت ہے۔ باہر کیف حضور کے ذکر میں ڈیوٹی لگی ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، میں قبلہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور آغاز میرا جی چاہ رہا ہے کلمہ حق سے ہی ہو جائے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے چند اشعار اس کلمے میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہی کلمہ حضور پڑھانے کے لیے آئے اور یہی بتانے کے لیے آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے مل کے جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے کھڑے کر لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر لیں، اور 12 ربیع الاول کو جلوس جنت سے نکلے تھے، پریشان نہیں ہونا، ان کی باتوں سے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ جلوس جنت سے نکلے تھے، اور فرشتوں کے جلوس تھے، انبیاء کے جلوس تھے، اور 3 جھنڈے بھی تھے۔ ایک جھنڈا کدھر لگا؟ مشرق، دوسرا مغرب، اور تیسرا خانہ کعبے کی چھت پہ۔ اب جھنڈے کو آسان نہ لیجئے گا کہ بس یہ ایسے جھنڈا لگ گیا۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، چونگ کی بھی ایک حد ہے، تھانے کی بھی حد ہے نا، تھانے دار کی بھی حد ہے، ایس پی کی حد ہے، صوبے کی بھی حد ہے، ملک کی نہیں، ملک کی سرحد ہے، اور جب سرحد آ جائے تو پھر وہاں جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ جھنڈا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کے وہ دوسری سرحد تک جس کا جھنڈا اس کی حکومت۔ جاگیے گا قبلہ
جس کا جھنڈا اس کی حکومت. پہلے تو ابھی حضور آئے جبریل نے ایک جھنڈا مشرق اور ایک مغرب لگا دیا اور بتا دیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے وہ مصطفیٰ تشریف لا چکا ہے. اور تیسرا جھنڈا شاہ جی وہ لگا خانہ کعبے پہ. اب یہاں کسی اور خدا کی بات نہیں ہوگی, یہاں مصطفیٰ کے خدا کی بات ہے, یہاں بھی حکومت حضور کی. ایسا ہی ہے. اب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. عدالت پاکستان کی ہے, جھنڈا بھی پاکستان کا. کیا پاکستان کا جج کراچی میں بیٹھے ہوئے کسی بھی وزیر کو, منسٹر کو بلا سکتا ہے؟ بلا سکتا ہے, نوٹس بھیجے وہ آئے گا. عدالت ہے. اور کیا وہ جج انڈیا میں بیٹھے مودی کو بلائے گا؟ نہیں بلائے گا, نہ وہ آئے گا, کیونکہ حکومت نہیں ہے. اب پتا چل گیا جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے وہ ادھر اشارہ کرے تو اس کو آنا پڑتا ہے. حضور کی حکومت پوری کائنات میں, حضور نے اشارہ پتھروں کو کیا تو پتھر بولے, حضور نے اشارہ درختوں کو کیا تو درخت چلے, حضور نے اشارہ شام کو کیا تو وہ ٹکڑے ہوا, حضور نے اشارہ سورج کو کیا تو وہ واپس پلٹا. ماننا پڑے گا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے, شباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے. لوا کے تلے جھنڈے کی بات ہو رہی تھی نا, قیامت والے دن بھی 1,24,000 انبیاء ہوں گے مگر جھنڈا ایک ہوگا اور وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جھنڈے کے تلے ہم ہوں گے. پتہ چل گیا جھنڈا ہے حکومت کی علامت, جھنڈا ہے حکومت کی علامت. دنیا میں بھی حکومت مصطفیٰ کی, اٹھاؤ ہاتھ. محشر میں بھی حکومت مصطفیٰ کی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. یہ ایک جھنڈا مجھے دے سکتے ہو؟ پڑھے میں نے تو اٹھا لیا ہے, آپ کے پاس ہیں؟ کوئی بات نہیں, ہاتھ تو ہے نا. ذرا دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا, مل کے کہیے شاباش. جس کے ہاتھ, جس کی زبان, جس کا دل حضور کے لیے دھڑک رہا ہے, وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے محبت کا اظہار کر کے کہیے شاباش. فرشتے جلوس کی صورت میں کلمہ حق کی صدا لگاتے آئے. انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اماں آمینہ کی دہلیز پہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پڑھتے گئے نعرے لگاتے گئے میں چاہتا ہوں میرا ساتھ دیتے جاؤ خودی کا سر نہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشاں خودی ہے تیغ فشاں لا شاباش الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضور آئے 360 بت کعبے کے ارد گرد سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے میں نے عراق کے اندر وہ آتش کدہ وہ محل بھی دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے لیے بھی انسان کو پورا موو ہونا پڑتا ہے ارے اس میں دراڑیں آ گئیں وہ پھٹ گیا اس کے اندر آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی یہ حضور کی آمد تھی یہ حضور کی آمد تھی کہنا پڑے گا یہ دور اپنے اور اپنے براغیب کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے اور اپنے براغیب کی تلاش میں ہے تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں شاباش نہیں بول رہے دونوں ہاتھ اٹھاؤ آواز آنی چاہیے اقبال پڑھ رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھوں بولو گے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اقبال ہی لکھ رہے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش کیا کیا لے کے آیا مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسپ کمر سوم و شتر قاطر و حمار حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا عرض کی آقا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ مال و دولت دنیا مال و دولت دنیا یہ رشتہ پھر کہتا ہوں یہ مال و دولت دنیا رشتہ پیون بتانے وہم و گمان قبلہ شاہ صاحب فرما رہے شان صدیق اکبر پہ پھر کہیے میں پھر کہہ دیتا ہوں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش کیا کیا لے کے آیا مل کے یمینوں درموں دیناروں رختوں جن اسپ کمر سوم و شتر قاطر و حمار حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا عرض کی آقا پروانے کو چراغ ہے مرضی ہے آپ کی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ چاروں کے بارے میں لکھتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے محمد اعظم چشتی کہتے ہیں چارے یار نبی دے پیارے نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نشارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا انہ چوواں یارہ ورگا اعظم شان صدیق کی پچھڑے ایک کو یار ہزارہ عابد خیال نے صدیق اکبر کا ذکر ایک وجہ سے کیا ہے کیا وجہ ہے
آپ کا قول جس نے حضور کے میلاد پہ 1 درہم بھی خرچ کیا، کل قیامت والے دن جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ کون ہے جو صدیق اکبر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ ایسے نہیں، ایسے ہاتھ، دونوں ہاتھ بلند کر کے آواز آنی چاہیے، اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آشتی نو میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آشتی نو میں، مجھے ہے حکم اعظم، پہلا کلمہ پڑھنے والا، پہلا اعلان نبوت، اعلان نبوت سن کے حق کی صدا لگانے والا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ 10 طبقے ہیں صحابہ کے، جن میں 10واں طبقہ فتح مکہ کے بعد اعلانیہ طور پر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ ہیں 10ویں نمبر پر۔ 9واں طبقہ، توجہ چاہیے، بیت رضوان والے 14 سے 1500 کے قریب۔ 8واں طبقہ 1000 صحابہ جنہوں نے احد میں کلمہ حق ادا کرتے ہوئے حضور کے ساتھ مل کے جنگ لڑی، ان 1000 سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ 7واں طبقہ 313 بدر والے۔ 6واں طبقہ وہ صحابہ جو حضور کے حکم پر ہجرت کرتے ہوئے پہلے مسجد عقبہ کی تعمیر کی اور پھر مدینے میں جا کے ڈیرہ لگایا۔ 5واں طبقہ جنہوں نے ہجرت کے دوسرے سال، بلکہ حضور کے اعلان نبوت کے دوسرے سال کلمہ حق پڑھا۔ 4واں طبقہ، توجہ ہے، بولو گے سبحان اللہ کہو گے نا؟ 4واں طبقہ وہ مینا کی گھاٹی کے نیچے بیت عقبہ حضور کے ساتھ کلمہ حق پڑھنے والے۔ 3واں طبقہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 2واں طبقہ، اب آپ کی مرضی ہے بولو یا نہ بولو۔ 2واں وہ طبقہ جب حضرت علی بستر پہ سوئے تھے، صدیق اکبر حضور کو غار ثور میں لے کے جا رہے تھے، اور وہ صحابہ جو ندوہ کی طرف جا کے جہاں کافر حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، امیر حمزہ کی قیادت میں ندوہ پہنچ کر تلواریں نکال کے کلمہ حق پڑھا۔ اور پہلا طبقہ، اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، 10 صحابہ جنہیں ہم 10 مبشرہ کہتے ہیں، اور 10واں طبقہ اور پہلا طبقہ، ان 10 میں بھی شارٹ لسٹ کر رہا ہوں وہ 4 جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے بولو یا نہ بولو۔ سارے صحابہ ایک طرف، اہل سنت کا عقیدہ بعد از انبیاء، میں فضیلت نہیں افضلیت پڑھ رہا ہوں، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آشتی نو میں، مجھے حکم لا الہ۔ آخری 2-3 منٹ ہے میرے پاس۔ صدیق اکبر کا ذکر ہوا سید کے دروازے پہ، کیا علی کا ذکر بھی کرو گے؟ بولو گے؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اشرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کھوتا ہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے
اشہداللہ آئین جمع مرداں حق گوئیو بے باقی اللہ کے شیروں کو اب مرضی ہے آپ کی ایک ہے اللہ کا شیر ایک ہے مصطفیٰ کا شیر اللہ کے شیر کو مولا علی کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے شیر کو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یہ نغمہ فصل آخری دفعہ دونوں ہاتھ ذرا لہراتے کلمہ پڑھتے جائیے حضور کی آمد کا چرچا ہوتا جائے حضور ہیں تو سب کچھ ہے حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شاید ابھی اتھے سایا نہ ہوتا حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ جنوں بشر نہ کوئی پرندہ نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان دے تاجاں نہ سلطان ہندے نہ گلیاں محلہ نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوائے نہ ہندی نہ ہندہ پانی نبی ولی غوث نہ عبدال ہندے نہ ہندے مہینے نہ اے سال ہندے ربیع الاول دا نہ ہندہ مہینہ کون جاندہ سی وہ مکہ مدینہ نہ میلاد ہندے نہ اے نات خانی ثنا خان ہندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہندہ 5 بندے چاہیے جو پنجتن پاک کی نسبت سے پنڈال میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہندہ جے رب نے محمد بنایا آج مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے آج مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے آج مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے میرے آقا نے تھو لگنا ہے جی ساڑھے سوڑے سے تھو لگنا ہے جو لے گئے ہو وہ بھی کھڑے ہو جو کوئی بات نہیں یا تو 5 ہوتے نا اب سارے ہو گئے ہو تو اٹھاؤ ہاتھ کہیے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے میرے آقا تھو لگنا ہے انہیں رہ جانا جن سنگنا ہے پڑھئے لا الہ الا اللہ حلق لا الہ الا اللہ لا الہ رانجھا سون آؤ ذرا میدان میں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں شبا کے جھونکے پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آشار بجاتے ہیں میرے آقا تھو لگنا ہے انہیں رہ جانا جن سنگنا ہے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
ہو. اسی پہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو کلام. سارے بولو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک